بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت خضر علیہ السلام اور آب حیات۔ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ کیا حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا ہے؟ دنیا میں کتنے لوگوں نے آب حیات پیا ہے؟ سکندر اعظم نے آب حیات پینے سے کیوں انکار کیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آب حیات کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ معزز ناظرین، اس حقیقت کے باوجود کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، انسان ہمیشہ سے ابدی زندگی کی تلاش میں رہا ہے اور اس کی شدید خواہش رہی ہے کہ وہ موت جیسی حقیقت سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ ہمیشہ جوان اور حیات رہنے کی تمنا میں انسان ایسے کسی چشمہ کی کھوج میں رہا ہے کہ جس کا پانی پی کر ابدی زندگی حاصل ہو سکے۔ بے شمار کہانیوں اور داستانوں میں اس چشمے آب حیات کا ذکر ملتا ہے۔ آب حیات دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آب بقا یا آب امر ہے۔ آب حیات کے متعلق یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس میں غسل کرے گا اسے ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ آب حیات کا تصور بہت قدیم ہے۔ اسلام سے پہلے بھی فارسی ادب کی مختلف داستانوں میں آب حیات کا تذکرہ ملتا ہے۔ معزز ناظرین، اس دور کی داستانوں میں 3 اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات تک پہنچے ہیں۔ ان میں حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام شامل ہیں۔ داستانوں کے بیان کے مطابق آب حیات حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کو نصیب ہوا اور یوں وہ حیات دائمی کے حامل ہو گئے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ آیا آب حیات کا کوئی وجود تھا یا نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس ضمن میں مفسرین اور محدثین مختلف آراء رکھتے ہیں۔ کچھ کے مطابق یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات سے پانی پیا اور وہ حیات ہے، جبکہ کچھ مفسرین اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ناظرین، مشہور مؤلف محقق ابن حجر عسقلانی نے اس پر ایک تحقیق الظہر النظر فی الخال الخضر کے نام سے ایک تصنیف کی ہے جس کا اردو ترجمہ حیات حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے شائع ہوا ہے، جس میں وہ اس سے گریزہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حیات ہیں۔ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تدفین اور طوفان نوح کی خبر دی تھی اور وہ کشتی نوح میں سوار تھے۔ اسی طرح تفسیر خازن میں امام علاء الدین علی بن محمد اور شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاویٰ میں فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ معزز ناظرین، اس معاملہ تک پہنچنے کے لیے قرآن مجید کی سورۃ کہف سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ کہف کی آیات 61 تا 66 میں ارشاد ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہے کہ ہمارا ایک بندہ جو تجھ سے بھی زیادہ عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا پروردگار، میں اس تک کیسے پہنچوں؟ حکم ہوا جہاں 2 دریا آپس میں ملتے ہیں۔ وہاں ساتھ ہی یہ حکم بھی ملا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی نمک آلودہ لے لیں، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ ہمارا بندہ بھی ملے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع البحرین، وہ جگہ جہاں بحیرہ روم و فارس آپس میں ملتے ہیں، نہر حیات کے نزدیک پہنچے تو ایک چٹان کے قریب کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے۔ مچھلی آپ کے ساتھی یوشع بن نون کی زنبیل میں تھی۔ پانی کے قطرے جیسے ہی مچھلی پر پڑے وہ باحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غوطہ زن ہو گئی اور ایک سوراخ کے ذریعے پانی میں اترتی چلی گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو کر کچھ دور گئے تو یوشع سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، وہ مچھلی لے آؤ۔ یوشع نے کہا کہ جہاں ہم نے آرام کیا تھا وہیں وہ مچھلی عجیب انداز سے پانی میں غائب ہو گئی اور میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بس واپس چلو، اسی جگہ کی ہمیں تلاش تھی۔ جب آپ واپس لوٹے تو دیکھا کہ ایک خدا کا بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے سلام کے بعد عرض کیا، میں موسیٰ ہوں،
بنی اسرائیل کا نبی۔ تفسیر ابن کثیر کی جلد سوم کے مطابق وہ اللہ کا نیک بندہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ، جو میں عمل کروں اس پر آپ سوال نہیں کریں گے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ نہر حیات کے پانی میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ مردہ مچھلی پر اس پانی کے چھینٹے پڑنے سے وہ بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غائب ہو گئی، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام تو وہاں پر مقیم تھے۔ تو کیا آپ اس پانی سے مستفید نہیں ہوئے ہوں گے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، بے شک جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ناظرین، آب حیات اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے بھی وابستہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی اور وزیر رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی کہ چشمہ حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے، جسے آج سائنس بلیک ہول کہتی ہے، اور وہاں 360 چشمے ہیں۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے لشکر سے 360 افراد منتخب کیے اور ہر ایک کو ایک ایک مچھلی دے کر حضرت خضر علیہ السلام کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایات دی گئیں کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی دشواری و محنت کے بعد آخر کار یہ افراد ان چشموں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب واپس آئے تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے سب کو اپنی مچھلی جمع کروانے کے لیے کہا۔ سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ تفسیر ساوی کے مطابق حضرت ذوالقرنین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ معزز ناظرین، تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ہیں، جبکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال سے زیادہ فاصلہ ہے۔ ان تمام حوالہ جات سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو یا تو عمر طولانی دی گئی تھی یا پھر وہ بحکم خدا حیات ہیں، واللہ عالم۔ معزز ناظرین، اس ضمن میں کچھ علماء و مفسرین کی مزید آراء بیان کی جاتی ہیں۔ امام بدر الدین عینی نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے اور زندہ ہیں۔ مصنف بدر الدین عینی کتاب العلم ما ذکر فی ذخاب موسیٰ میں لکھتے ہیں کہ خدمت بحر یعنی سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا حضرت خضر علیہ السلام کے سپرد ہے۔ اسی طرح تفسیر خازن میں ہے کہ اکثر علماء و مشائخ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاویٰ میں فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جمہور علماء و صالحین کے نزدیک حیات ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں۔ یہ بھی اسی سے منقول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی نماز جنازہ پڑھانے والے تھے کہ ایک آواز آئی کہ ابھی ٹھہر جائیے، جب تک وہ آنے والا نہیں آیا آپ رکے رہے۔ بعد میں جب لوگوں نے دریافت کیا تو آپ نے کہا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ یہ واقعہ بھی تفسیر ابن کثیر کی جلد اول میں نقل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کو شوق ہوا کہ وہ آب حیات کا چشمہ تلاش کرے اور اس کا پانی پیے۔
وہ اسے تلاش کرتا کرتا اس چشمے تک پہنچ گیا تو اس نے چشمے کے کنارے پر ایک پرندہ پایا جس کے بال اور پر جھڑ چکے تھے، کھال لٹکی ہوئی تھی، چونچ گھس چکی تھی، لنگڑا لنگڑا کر چل رہا تھا۔ سکندر اعظم نے پوچھا، اے طائر لاہوتی، تو آب حیات کا پانی پی کر ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتا؟ کیونکہ اتنی تکلیف میں پڑا ہوا ہے۔ طائر لاہوتی نے جواب دیا کہ اس چشمے کا پانی پی کر تو میں اس حال کو پہنچا ہوں۔ اب علم ہوا کہ آب حیات ابدی زندگی تو دیتا ہے مگر جوانی نہیں۔ اب بڑھاپے نے یہ حال کر دیا ہے کہ چلنے پھرنے سے لاچار ہوں مگر موت نہیں آتی کہ کچھ راحت پاؤں۔ سکندر اعظم نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور واپس پلٹ آیا اور 32 سال کی بھری جوانی میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ معزز ناظرین، آب حیات کے موضوع پر کئی ناول بھی لکھے جا چکے ہیں اور کئی فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں۔ انسان نے تقریباً ساری دنیا کھنگال ڈالی ہے اور مختلف نمکیات سے بھرپور چشمے بھی مل گئے ہیں مگر جوانی کا چشمہ اور آب حیات نہیں ملا۔ علم و تحقیق کے مطابق بڑھاپے یا عمر میں اضافے کا سلسلہ پیدائش کے دن سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ بچے کا بڑا ہو کر بالغ ہونا، پھر بڑھاپے میں قدم رکھنا، جس کے بعد عمر میں اضافے کے سبب انسانی کارکردگی گھٹنے لگتی ہے جو آخر کار موت پر ختم ہو جاتی ہے۔ آج پوری دنیا کے ڈاکٹرز اور سائنسدان موت کے خطرات کو کم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح انسان کی عمر بڑھا کر موت جیسی حقیقت سے چھٹکارا حاصل ہو سکے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید بھی فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اصل چیز زندگی کی امنگ اور طبیعت کی جولانی ہے۔ ہمیں دنیا میں ایسے اعمال سر انجام دینے چاہیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ایک پر لطف حیات دائمی ہمارا مقدر بن جائے۔